سامعین آداب، آج ایک بار پھر ہم حاضر ہو گئے آپ سب کے لیے ایک نئی کہانی لے کر، جس کا نام ہے جانے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ تو اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہاڑی کے اس پار ایک چھوٹا سا شہر بسا تھا اور اس شہر میں امین نام کا لڑکا رہتا تھا۔ پہاڑی کے بیچوں بیچ سے ایک ندی بہتی تھی۔ بڑا دلکش نظارہ تھا وہاں کا، اس لیے امین اکثر وہاں آ کر بیٹھا کرتا۔ جب بھی وہ اداس ہوتا نا، وہیں ندی کنارے چلا آتا۔ آج بھی کچھ وہی ہوا۔ وہ پاس میں گیلی ریت پر بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ اچانک ایک تیز لہر اس کے پیروں سے ٹکرائی۔ اس کی سوچ کا دائرہ ٹوٹا۔ دیکھا ریت پر ایک ننھی سی مچھلی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ وہ اس مچھلی کے پاس جا کر بولا، کیوں رو رہی ہو؟ مچھلی بولی، کیا تم نہیں جانتے پانی ہی میری زندگی ہے؟ بس میری ایک غلطی کی وجہ سے میں یہاں آ پہنچی۔ کیسی غلطی؟ امین نے پوچھا۔ مچھلی بولی، میری دوست نے کہا پانی کے باہر سیپ جو ہوتا ہے نا، اس میں بہت لذیذ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اس کی بات سن کر میں کنارے آ گئی۔ تبھی پیچھے سے پانی کے تیز بہاو نے مجھے یہاں لا کر پٹک دیا۔ میں نے جب یہاں دیکھا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس ریت پر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ یہ کہہ کر مچھلی رونے لگی۔ امین کو اس کی حالت پر بڑا رحم آیا، لیکن تبھی امین نے سوچا کہ اس بھولی بھالی مچھلی کو سمجھانا ضروری ہے، کیا پتہ کل پھر سے کوئی مچھلی سے بہکا دے۔ بس اسی وقت مچھلی سے اس نے کہا، ایک شرط پر میں تمہاری مدد کروں گا۔ مچھلی نے پوچھا، کون سی شرط؟ امین بولا، آج کے بعد اللہ پاک جو دے اسے اس کا تحفہ سمجھ کر قبول کرنا، اور جو نہ ملے اس کی خواہش بھی مت کرنا۔ تمہارے ذرا سے لالچ نے تمہیں آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نادان مچھلی، یاد رکھنا قرآن کہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مچھلی نے جب امین کی بات سنی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے بعد امین نے اس مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلی کو دوبارہ زندگی ملی۔ وہ پانی کے اندر جا کر امین سے بولی، میرے پیارے دوست، تم بہت رحم دل ہو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہاں بس اتنی خواہش ہے کہ تم آتے رہنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے مچھلی پانی کے اندر روپوش ہوئی۔ ادھر امین اس سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے گھر کی طرف لوٹ چلا۔ وقت گزرتا رہا۔ امین اپنے وعدے کے مطابق ندی کنارے آتا۔ مچھلی اسے دیکھ کر آتی، وہ کنارے پر بیٹھ جاتی اور اپنی باتیں کہتی، کچھ امین کے دل کی بات سنتی۔ آج بھی یہی ہوا۔ مچھلی جیسے ہی کنارے پر آئی، دیکھا امین بڑا اداس بیٹھا ہے۔ مچھلی نے پوچھا، دوست کیا بات ہے؟ امین بولا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ماضی کا درد جب ایک لمحے کے لیے انسان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے نا، تب یہی حال ہوتا ہے۔ خیر چھوڑو، آج تم کچھ ایسی بات کہو یا سناؤ جسے سن کر میرے دل کو قرار آئے، مجھے اچھا لگے۔ اچھا ایسی بات ہے تو سنو۔ مچھلی نے پانی سے باہر منہ نکالا اور بولی، چلو آج میں سناتی ہوں، عشق کیوں ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، عشق کیوں ہوتا ہے؟ کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے ساری کائنات کچھ نہیں لگتی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے یہ کہتے سنا،
ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے، تو کوئی عادل ہوتا ہے، کوئی شجاع ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بات کرنا، اسے دیکھنا اور اس سے ملنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے یہ میرا اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے۔ اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر مچھلی جیسے ہی خاموش ہوئی، امین حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم کیسے یہ سب جانتی ہو؟ اس پر مچھلی صرف اتنا ہی جواب دے سکی، کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، بس انہیں خاموشی سے سنا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی جگہ لوٹ گئی اور امین تھکے قدموں سے گھر لوٹ آیا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر ایک دن امین نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ پھر کبھی نہیں لوٹا ندی کنارے۔ مچھلی روز اس کی راہ دیکھتی رہی، مگر کب تک؟ ایک دن اس نے اپنے صبر کا دامن تھاما اور دل ہی دل میں کہا کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کہتی ہوئی مچھلی لوٹ گئی واپس ندی کے اندر۔ اب وقت ہے آپ لوگوں سے الوداع کہنے کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی یا قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔